السلام علیکم دوستو، خوش آمدید دی ڈارک اینڈ ڈریڈ ہارر چینل میں، جہاں پہ آپ ہندی اردو خوفناک کہانیوں کا مزہ لیتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولنا۔ تو چلیے ہیڈ فونز لگا لیں، ریلیکس ہو جائیں اور آج کی کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ وہ ایک طوفانی اور خوفناک رات تھی۔ بجلی کڑک رہی تھی، بادلوں کی گرج دلوں کو دہلا رہی تھی۔ تیز بارش تو یوں برس رہی تھی کہ آج کی رات سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی۔ بجلی چمکتی تو ایک پل کو منظر روشن ہو جاتا۔ اس محل نما حویلی کے وسیع و عریض لان میں کھڑے طویل درخت خوش نما منظر پیش کرتے، مگر جب اندھیرا چھا جاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے لمبے اور طویل قد کے بھوت آپس میں سر جوڑے بات کر رہے ہوں۔ حویلی کی اوپر کی منزل میں طویل قطاروں میں بیڈ رومز میں سے ایک بیڈ روم میں وہ دونوں تھے۔ یہ رات بے شک خوفناک تھی، مگر ان دونوں کے لیے یہ ایک حسین اور یادگار رات تھی۔ یہ وہ رات تھی کہ جس کے خواب دیکھے جاتے تھے، زندگی بھر جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آج کے دن لارڈ ولیم کی بیوہ میرنڈا اور اینڈریو کی میرج کیتھیڈرل میں، اور آج کی رات ان کے سپنوں کی رات تھی۔ وہ دونوں خود کو خوش قسمت تصور کر رہے تھے، کیونکہ جو انہوں نے چاہا تھا وہ پایا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو چاہا تھا اور ایک دوسرے کو پا بھی لیا تھا۔ دونوں نے بے تحاشا دولت مند ہونے کے سپنے دیکھے تھے۔ ان کے یہ سپنے بھی پورے ہو چکے تھے۔ میرنڈا ایک حسین ترین عورت تھی اور لارڈ ولیم بے تحاشا دولت مند تھے اور حسین صورتوں کے دیوانے بھی۔ لارڈ ولیم نے میرنڈا کو ایک تقریب میں سیمینار میں دیکھا تھا اور اس کے حسن کے مریض بن بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی دولت کے بلبوتے پر جو چاہا تھا وہ پایا تھا، سو انہوں نے میرنڈا کو بھی حاصل کر لیا۔ ویسے میرنڈا ایک حریص اور لالچی عورت تھی، مگر اس کی معصوم صورت نے اس کے عیبوں پر پردے ڈال رکھے تھے۔ دراصل اس تقریب میں لارڈ ولیم کا سامنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا گیا منصوبہ اور چال تھا۔ مسٹر لارڈ اولاد سے محروم تھے اور 2 بیویوں کو طلاق بھی دے چکے تھے، تو میرنڈا اور اینڈریو نے سوچی سمجھی سازش کے تحت لارڈ ولیم تک رسائی حاصل کر لی۔ آخر میرنڈا لارڈ ولیم کی بیوی بن کر اس محل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ آخر اپنی مکاریوں اور مصنوعی محبت سے لارڈ صاحب کے دل
اور دماغ اور دولت پر قابض بن بیٹھی۔ اس سارے عرصے میں اینڈریو منظرنامے سے غائب ہو گیا، اور آخر ایسی ہی ایک سیاہ اور طوفانی رات میں دونوں نے مل کر سوئے ہوئے لارڈ ولیم کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اپنی چالاکیوں اور مکاریوں سے لارڈ کی موت کو حادثے کا رنگ دینے میں کامیاب ہو گئے، اور آج کے دن ایک دوسرے کی جیون ساتھی بن گئے، اس بات سے بے خبر کہ آج کی رات ان کے لیے روح فرما بننے والی ہے۔ میرنڈا شاور روم میں اسٹیم شاور لے رہی تھی، اور اینڈریو جہازی سائز شاہی بیڈ پر اپنے دونوں بازو سر کے نیچے لگا کر لیٹا ہوا میرنڈا کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ کھڑکی کی جانب گئی۔ اس نے سوچا برستی بارش کا نظارہ کیا جائے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی تک آیا، کھڑکی کا پردہ سرکایا اور گنگناتے ہوئے لان میں برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ اسے یہ طوفانی بارش بھی آج کی رات کی طرح حسین لگی۔ اچانک اسے لگا کہ جیسے لان میں کوئی انسانی وجود ہے۔ اس قدر سرد رات میں کون ہو سکتا ہے؟ سارے ملازم اپنے اپنے کوارٹرز میں دبکے ہوئے تھے۔ ویسے بھی ان دنوں نے لارڈ کے نمک خور ملازموں کو فارغ کر دیا تھا۔ اب گنے چنے ملازم تھے جنہیں آج کی رات اپنے اپنے کوارٹرز میں رہنے کا آرڈر تھا، کیونکہ وہ دونوں آج کی رات کسی کی بھی موجودگی نہیں چاہتے تھے۔ اینڈریو نے دوبارہ بجلی کے چمکنے کا انتظار کیا۔ بجلی پھر سے چمکی اور ساتھ ہی بادلوں کی گھن گرجنے لگی۔ دل دہلا دیا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے تجسس ہوا کہ آخر جو کوئی بھی تھا اتنی جلدی کہاں غائب ہو گیا۔ خیر جانے دو، میرا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ بس آج کی فسوں خیز رات کے بارے میں سوچو، اس نے خود سے کہا، اور پردہ گرا کر ٹیبل پہ بڑا میگزین اٹھا لیا۔ وہ میگزین کے ورق اور پنے پلٹنے لگا۔ میگزین کے درمیانی صفحے پہ لارڈ ولیم کی بڑی سی تصویر کے ساتھ لارڈ کے مرنے کی خبر تھی۔ اس کی زندگی پر رپورٹ تھی۔ اینڈریو نے مذاقانہ نگاہوں سے لارڈ ولیم کو دیکھا، مگر اس کی آنکھیں اینڈریو کو خود کو غورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اینڈریو نے گھبرا کر میگزین رکھ دیا۔ اچانک اسے بیڈ روم کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ دستک پھر سے سنائی دی۔ وہ بادل نخواستہ دروازے تک گیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا، مگر کسی کو نہ پا کر واپس پلٹا۔ دستک پھر سے سنائی دی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھول کر کوریڈور میں نکلا، مگر کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ جھنجھلا اٹھا، سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اسے سیڑھیاں اترنے کی چاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگا، مگر میرنڈا شاور لینے کے بعد خود کو باتھ ٹاول میں لپٹے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ اینڈریو اس کی جانب پیٹ کیے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں وہی میگزین تھا جس میں لارڈ ولیم کے مرنے کی خبر تھی۔ اینڈی، مائی ڈیئر، میرنڈا نے اسے پکارا، مگر وہ بت کی مانند بیٹھا رہا۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور پیچھے سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اس نے پلٹ کر میرنڈا کی جانب دیکھا، مگر میرنڈا جنونیوں کی طرح چیخنے لگی۔ وہ اندھا دھند اس سے دور ہو کر بھاگنے لگی، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ کبھی حرکت کر ہی نہ پائے گی۔ وہ اس کے ساتھ چپک کر رہ گئی۔ اینڈریو سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسے میرنڈا کی بے پناہ چیخنے کی آواز آئی۔ وہ سب کچھ بھول کر اوپری منزل کی جانب بھاگا۔
वो तेजी से भागता हुआ बेडरूम में दाखिल हुआ। मिरांडा बेड के पास खड़ी बेतहाशा चीख रही थी। एंड्रयू ने आगे बढ़कर इसे बाहों में ले लिया। क्या हुआ है डियर? एंड्रयू ने इससे पूछा, मगर वो चीखती रही। हुआ क्या है आखिर? ये मैं हूं, तुम्हारा एंडी। क्या हुआ है तुम्हें? वो एक ही सांस में बोलता चला गया। एंडी, वो सिसकते हुए एंड्रयू के गले लग गई। एंडी, वो यहां था। मिरांडा ने बेड की जानिब इशारा किया। कौन यहां था? वो यहां बैठा हुआ था। इसने मुझे जकड़ लिया था। मैंने खुद इसे देखा था। वो जिंदा है। मिरांडा मुसलसल चीख रही थी, मगर यहां तो कोई भी नहीं है। मैंने खुद देखा था इसे। वो विलियम था यहां। मिरांडा ने बेड की जानिब इशारा किया। नहीं, यहां कोई नहीं है। जरा देखो तो गौर से, विलियम मर चुका है। वो जिंदा है। मिरांडा बुरी तरह से घबरा गई थी, गोया इस पर जुनून तारी हो चुका था। घबराओ मत मेरी जान, तुम्हारा वहम होगा। विलियम मर चुका है। हम सब ने मिलकर इसे मारा था। खुद को संभालो। वो इसके पीठ सहला रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मिरांडा नॉर्मल हो गई, मगर वो इस बात को भूली नहीं थी। डियर, देखो आज की रात किस कदर हसीन रात है। ये लम्हात बहुत कीमती हैं। आओ मिलकर इन लम्हों को यादगार बनाएं। भूल जाओ, वो सब तुम्हारा वहम था। एंड्रयू इसके कानों में सरगोशियां करते हुए इसे बेड तक ले गया। इससे पहले कि वो कोई शुरुआत करता, दरवाजे पे दस्तक फिर से सुनाई दी। दस्तक की आवाज सुनकर मिरांडा घबरा गई और एंड्रयू से लिपट गई। सब्र रखो माय डियर। एंड्रयू ने इसे तसल्ली दी और उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजा खोलकर कॉरिडोर में झांका। इसे कोई सीढ़ियों से उतरकर निचली मंजिल की जानिब जाता दिखाई दिया। वो थोड़ा सा परेशान हुआ, मगर इसके पीछे चल दिया। अब कि वो इस दस्तक का सारा राज हल करना चाहता था। वो तेजी से सीढ़ियां उतरा। अब इसे वो जो दूसरी मंजिल के कॉरिडोर से गुजरता दिखाई दिया। एंड्रयू जल्दी से इस जानिब लपका, मगर वो कॉरिडोर की दूसरी जानिब मुड़ चुका था। एंड्रयू इसकी तरफ लपका। कॉरिडोर मुड़ने पे इसने लॉर्ड विलियम के बेडरूम का दरवाजा बंद होते देखा। ये कौन हो सकता है जो इस तरह लुका छुपी खेल रहा है? कोई जानबूझकर हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहा है। इसकी खैर नहीं मेरे हाथों। वो दिल ही दिल में सोचता हुआ गुस्से में लॉर्ड विलियम के बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मगर बेड पे लेटे वजूद को देखकर दंग रह गया। वो जो कोई भी था बेड पे चित लेटा था और सर से लेकर पांव तक सफेद चादर ओढ़ रखी थी। कौन हो तुम? एंड्रयू ने पूछा, मगर जवाब नहीं मिला। वो इसके करीब गया और एक झटके से इसके चेहरे पर से चादर हटा दी, लेकिन इसे देखकर एंड्रयू खौफ से दंग रह गया। वो लॉर्ड विलियम था। इसकी आंखें खुली थीं, मगर इनकी आंखों में सफेदी थी। एंड्रयू की चीख निकल गई। इसने भागने की कोशिश की, मगर इसने लेटे लेटे हाथ बढ़ाकर एंड्रयू की गर्दन पकड़ ली। इन बेजान और ठंडी बस्ता हाथों की ठंडक एंड्रयू को अपने वजूद में घुसती महसूस हुई। इसने पूरा जोर लगाकर इससे दूर होने की कोशिश की, मगर वो बाजू मैकेनिक के अंदाज में लंबे होते गए और गिरफ्त मजबूत होती गई। वो बुरी तरह से इन हाथों के शिकंजों में फंस चुका था। खुद को छुड़ाने की कोशिश में
وہ مزید پھنستا جا رہا تھا۔ وہ تڑپنے لگا۔ اب تو اس کی آواز بھی نہ نکل پا رہی تھی۔ پھر بھی جہاں تک اس سے ہو چکا اس نے ہاتھ پاؤں مارے۔ اس قدر بڑی حویلی میں کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ اب وہ اپنے لالچ پہ پچھتا رہا تھا، مگر افسوس اب تو اس کی آخری سانسیں تھیں۔ میرنڈا اینڈریو کے انتظار میں بیٹھی تھی اور خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ ایک وہم تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لارڈ ولیم سچ میں مر چکا ہے اور اب وہ اس کی بے تحاشا دولت کی مالک ہے اور اپنے خوابوں کے شہزادے کی بیوی بھی ہے۔ اس نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو اس نے چاہا تھا۔ ابھی اینڈی آ جائے گا تو پھر ہم مل کر سپنوں کی اس رات کی تکمیل کریں گے۔ اس نے خمار آلود نگاہوں سے بیٹھ کے اس سائٹ پہ دیکھا جہاں کچھ دیر قبل اینڈریو بیٹھا تھا، مگر اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ اب وہاں لارڈ ولیم اپنی سفید آنکھوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی جانب غور رہا تھا۔ میرنڈا چیختی ہوئی دروازے کی جانب لپکی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازہ لاک تھا۔ وہ زور آزمائی کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ اس نے خوف سے پلٹ کر دوبارہ دیکھا کہ شاید اب کہ بھی یہ اس کا وہم ہو، لیکن لارڈ ولیم نے بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنے بازو میرنڈا کی جانب بڑھانے شروع کر دیے۔ اس کے بازو میکینکی انداز میں بڑھتے بڑھتے میرنڈا تک پہنچے، مگر اس سے پہلے کہ وہ بازو اسے اپنی گرفت میں لیتے وہ خوف کی شدت سے چکرائی۔ اس کی آنکھوں کے آگے تاریکی چھا گئی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں نہا چکی تھی۔ اسے لگا اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ اگلے دن ملازمین نے میرنڈا کو اپنے کمرے میں اور اینڈریو کو لارڈ ولیم کے کمرے میں مردہ حالت میں پایا۔ پولیس آئی، لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ میرنڈا کی موت کی وجہ شدید ہارٹ اٹیک تھا، لیکن اینڈریو کی موت کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ ملازمین سے تفتیش ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اینڈریو کی موت ایک مسٹری بن کے رہ گئی۔ لارڈ ولیم کی روح مسکرائی کیونکہ اب ولیم کی روح نے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ ملازمین میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اب جتنے بھی ملازم رہ گئے تھے سب کے سب ملازمت چھوڑ کر چلے گئے اور آج یہ حویلی ویران کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔